آج کل جو حالات ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر کر کے تھک جا رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ آج اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ حرام کمائی کر رہی ہے۔ حرام کمائی کرنے کی وجہ سے اللہ دعاؤں قبول نہیں کرتا۔ جی ہاں، اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان فکر نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، بس پیسہ ہونا۔ مسلمان کیسے؟ بس پیسہ ہونا، میرا جیب بھرنا چاہیے، میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ انسان حلال سے کما رہا ہے یا پھر حرام سے کما رہا ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے نا، جب اکثریت ایسی ہے تو بھائی اللہ دعا کیسے قبول کرے گا؟ انسان حرام کمائی کرتا ہے، جاتا حج کرنے کے لیے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پیسہ وٹی پر دیتے ہیں، سود پر دیتے ہیں، اور پھر جاتے حج کرنے کے لیے، وہاں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتے کہ اللہ اللہ، اللہ کیسے سنے گا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ ایک بات یاد رکھنا کہ بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے جو مومنوں کو حکم دیا ہے وہی رسولوں کو حکم دیا ہے، جو رسولوں کو حکم دیا ہے وہی اللہ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے۔ اللہ نے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے یہ کہا کہ اے رسولوں، تم پاک اور حلال چیزیں ہی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں، جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھی ہے ان پاک اور حلال رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے سفر کی حالت میں، اور دوران سفر ایک انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے اللہ کے دربار میں، رو رہا ہے، گر گرا رہا ہے، یا ربی اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار کہہ رہا ہے، گر گراتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے دعائیں کر رہا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ سفر کی حالت میں۔ لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس انسان کا، اس مسافر کا حال یہ ہے کہ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اس کا پیٹ میں جو کھانا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کا جو پینا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ تو بھلا یہ بتلاؤ کہ جس انسان کا کھانا حرام کا ہو، جس انسان کا پینا حرام کا ہو، جس انسان کا لباس بھی حرام کا ہو، جس انسان کی پرورش بھی حرام پر ہوئی ہو، تو ایسے انسان کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟